نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آج کے مہمان خصوصی اور قدرتی آفات کے انتظام کے کابینہ وزیر جناب جاوید احمد خان صاحب، میرے دوست اور میرے قریب جس سے میری پہلی بھی ملاقات رہی اور کافی دیر طویل گفتگو رہی، اور ان کے دل میں جو جذبہ ہے نہ صرف ملت کے لیے، سب سے ایک اہم بات سن لیجیے، میں اس کی مثال بھی دوں گا، صرف قوم کے بچوں کے لیے ہی نہیں، وطن کے تمام لوگوں کے لیے جن کے دل میں درد ہے۔ جناب غلام ربانی صاحب جو اقلیتی صوبے کے کابینہ وزیر ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صرف اپنے قوم کے بچوں نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے آپ رحمت تھے، اور آپ کے قوم بھی ان کے لیے رحمت بن کر رہے۔ نور چشمی مولانا عارف صاحب جو چیئرمین ہیں، اور میرا اسے یہ رشتہ ہے کہ میری والدہ ان کے والد کی پھوپھی ہیں اور میری اہلیہ ان کی پھوپھی ہیں تو یہ رشتہ ہے۔ اور بنگال سے میرا صرف ایک رشتہ میں بتا دوں آپ سے کہ آپ کی یشسوی چیف منسٹر محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ جس عہدے پر رہ کر کے انہوں نے اپنی شناخت بنائی ویسٹ بنگال اور ہندوستان میں بھی اسی عہدے پر تقریباً 6.5 سال تک اتر پردیش یوتھ کانگریس کا میں صدر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں منسٹر بھی رہا یو پی حکومت میں۔ بہرحال میں موضوع پر آتا ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کو نقل کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی اتنی اہمیت اللہ نے جو فرائض دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اضافہ کیا، علم حاصل کرنا۔ میں میرا موضوع بہت مختصر کروں گا، بہت طویل بات نہیں کرنی ہے۔ ایک اور قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ۔ میں نے معافی چاہوں گا، علماء کرام بھی اس میں ہیں، میں نے جب بھی علماء سے سنا ہے چین کی بات جب کرتے ہیں تو چین کی دوری کی بات کرتے ہیں کہ دور تھا مگر علم حاصل کرو، راستے میں سمندر پڑے گا پار کرو مگر علم حاصل کرو، راستے میں جنگل پڑے گا، جنگل میں ڈاکو ملیں گے، شیر ملیں گے، چیتے ملیں گے، لیکن یہ سب دقتیں پار کرو اور چین جاؤ۔ دوری کی بات کرتے تھے کیونکہ وہ معاملات کو تھوڑا سمجھنا چاہتے تھے کہ چین میں تو اس وقت اسلام نہیں پہنچا تھا۔ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں علم دین کا مطلب قرآن کا علم، حدیث کا علم فقہ، اور وہاں چین میں تو اسلام نہیں پہنچا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چین جاؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں تو علم دین نہیں تھا۔ تو عام طور پر علماء بیان کرنے لگتے ہیں کہ دوری مقصد تھا چین کہنا، خطرات مقصد تھا کہ ڈاکو ملیں گے، جنگل ملیں گے، شیر ملیں گے، سمندر، پہاڑ۔ میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی پہلو کمزور نہیں ہو سکتا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے عالم ہیں، پروفیسر سید علیم اشرف جاسی صاحب جو ڈین فیکلٹی آف اسٹوڈنٹ ویلفیئر ہیں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں حیدرآباد میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ علم دین اور علم دنیا کی بات آتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چین جانا پڑے جاؤ، چین میں تو قرآن نہیں پہنچا تھا، وہاں پر ریاضی تھی، میتھمیٹکس، وہاں علم فلسفی تھی، فلسفہ، وہاں پر علم ستارہ شناسی تھی، علم طب تھا، میڈیکل سائنس۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیوں بھیجا؟ تو پروفیسر علیم اشرف صاحب نے کہا کہ آخری مجھے کہتے ہیں، آخری مینس بڑا بھائی، کہا آخری یہ علم دین اور علم دنیا کی جو فرق ہے یہ غلط ہے، علم دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا عصری تعلیم ہو سکتی ہے، فی زمانہ تعلیم کی، آج جو تعلیم سے پڑھ کر کے آدمی آگے بڑھے اور زمانے کو فائدہ پہنچائے وہ عصری تعلیم ہوتی ہے۔ اور اگر علم دین اور علم دنیا کی فرق ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں فرق بتاتا ہوں۔ بڑے عالم دین بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور عربی لغت کے پوری دنیا کی جو کانفرنس سعودی عرب میں ہوئی، 11 لوگ پوری دنیا سے بلائے گئے، ان میں وہ بھی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ علم، جاوید صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی، انہوں نے کہا کہ ہر وہ علم جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم دین ہے،
چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے میتھمیٹیشین ہوں، چاہے آپ جو بھی علم حاصل کریں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی کرنا ہے تو وہ علم دین ہے. اور چاہے آپ علم قرآن حاصل کریں، علم حدیث حاصل کریں، علم فقہ حاصل کریں، اور مقصد صرف اپنا پیٹ اور جیب بھرنا ہے تو وہ علم دنیا ہے، علم دین نہیں ہے. اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام انسانیت کی خدمت ہے، اور انسانیت کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہے. دو قصہ سناؤں گا، دو بہت چھوٹے چھوٹے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ماوا و مرجع ہیں، جن کے ہم لوگ پیروں ہیں، آپ تشریف لے جا رہے تھے. کچھ صحابی کسی صحابی کا ذکر کر رہے تھے جو ہفتوں سے مسجد میں تھے، نفل روزے رکھ رہے تھے اور فرض نمازوں کے بعد نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے سونے کے علاوہ صرف. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچ گئے، پوچھا کس شخص کا ذکر ہے؟ لوگوں نے نام بتایا، کہا ان کے تو بیوی بچے بھی ہیں، وہ کھاتے پیتے کہتے ہیں. تو صحابیوں نے کہا حضور اتنے دیندار آدمی ہیں تو ان کا اور ان کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس سے زیادہ دیندار ہو جو خود کماتے ہو اور دوسرے کے بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہو. یہ عبادت ہے. فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑی عبادت خدمت خلق، اور ان خدمات میں سب سے بڑی خدمت علم کی تعلیم دینا، علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مدد کرنا ہے. دوسرا واقعہ حضرت محبوب الہی کا بیان کروں گا، بہت اہم ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، واقعے میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت محبوب الہی اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے خانقاہ میں، ایک غیر مسلم بوڑھی عورت آئی اور کہا کہ بابا منہ کھولیے. ان کا پہلے وجہ بتاؤ. کہا نہیں بابا منہ کھولیے، بغیر منہ نہیں کھولے گا میں کچھ نہیں بتاؤں گی. جب 3 بار اصرار کیا تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے منہ کھول دیا. اس عورت نے اپنے اس میں سے ایک بتاشا نکالا اور منہ میں رکھ دیا. کہا بابا آپ نے جو دعا کی تھی اوپر والے سے وہ پوری ہو گئی اور میرے سارے مسئلے حل ہو گئے. یہ کہہ کے وہ چلی گئی. تمام ساتھیوں نے جب وہ چلی گئی تو کہا کیا غضب کیا؟ رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ تھا. انہوں نے کہا کہ فرض روزے کا کفارہ ہے لیکن کسی کے دل توڑنے کا کفارہ نہیں ہے. فرض روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے میں رکھ لوں گا. وہ میرا مذہب خراب کرنے نہیں آئی تھی، وہ اپنے محبت میں، اپنے جذبات میں پہلے میرا منہ میٹھا کر کے اپنی بات رکھنا چاہتی تھی. میں 60 روزے رکھ لوں گا لیکن میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور مولانا روم نے فرمایا ہے، یہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ تصوف بجز خدمت خلق نیز، تصوف بجز خدمت خلق نیز، بتسبیح و سجادہ و دلق نیز. تصوف خدمت خلق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تسبیح، مصلی و گدڑی، سجادہ یہ نہیں ہے. یہ چیزیں پہچان بنتی ہیں، انسان آپ پہچان لیتے ہیں صوفی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، شکل بنائے ہو، لیکن اگر خدمت خلق کا جذبہ ہے تو اگر یہ شناخت نہ ہو تب بھی وہ صوفی ہے، چونکہ وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اور تعلیم میں مدد کرنا سب سے بڑا جذبہ ہے. میں نور چشمی مولانا عارف میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری پوری دعائیں ہیں. آج حکومت ویسٹ بنگال کے 2 اہم شخصیتیں ہمارے درمیان میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. انہوں نے اپنا قیمتی وقت. آئیے عوام کے نمائندے ہیں. آج ایک بہت بڑا تہوار ہے. ہمارے یہاں کے جو اکثریتی بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا تہوار ہے جس میں ان لوگوں کو شرکت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑاپن ہے اور مولانا عارف میاں صاحب کا جنون ہے علم کے لیے مدد کرنے کا کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں. تو ایک بار زوردار تالیوں سے پھر سے آپ کا استقبال کیجیے.